دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی نیاز فتح پوری پر، جن کا زمانہ 1884 سے 1966 کا ہے۔ نیاز فتح پوری بیک وقت شاعر، افسانہ نگار، نقاد، محقق، مفکر، عالم دین، ماہر نفسیات، صحافی، مترجم اور اقلیت پسند مجاہد قلم تھے۔ ان کی عبقری شخصیت میں علم کے کتنے ہی سمندر مجسم تھے۔ ان کی تحریریں ہزاروں صفحات پر اتنے گوناگون ادبی اور علمی موضوعات پر پھیلی ہوئی ہیں کہ اس حوالے سے اردو میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ نیاز فتح پوری کا شمار اول کے ان چند افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو زبان میں مختصر افسانے کو متعارف کرایا اور بڑے تواتر کے ساتھ کہانیاں لکھیں۔ ان کا پہلا افسانہ ایک پارسی دوشیزہ کو دیکھ کر 1915 میں چھپا تھا۔ ان سے چند سال پہلے راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم اور پریم چند نے چند کہانیاں لکھی تھیں، لیکن عام طور پر نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ نیاز کے افسانوں سے ہی اردو ادب میں رومانی تحریک کا آغاز ہوا۔ لیکن نیاز صرف افسانہ نگار یا شاعر نہیں تھے، ان کی ادبی اور علمی سرگرمیوں کا میدان بہت وسیع تھا، جس کا تقاضا تھا کہ وہ ایک ایسا جامع رسالہ نکالیں جس کے ذریعے وہ اپنے علم کے اتح گہرے پانیوں سے تشنگان علم و ادب کو جرہ جرہ سیراب کرتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے نگار نکالا۔ نیاز ایک ایسے دور کے پروردہ تھے کہ جب مشرقی علوم دم توڑ رہے تھے، انہوں نے نگار کو ایسا رسالہ بنایا جو خاص ادبی روایت کا پاسدار ہونے کے ساتھ ساتھ مشرق اور مغرب کی تفریق مٹانے کا سبب بنا۔ نیاز فتح پوری کا اصل نام نیاز محمد خان اور تاریخی نام لیاقت علی خان تھا۔ 1884 میں بارہ بنکی ضلع میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد امیر خان بطور پولیس انسپکٹر تعینات تھے۔ امیر خان اچھے ادبی ذوق کے مالک تھے اور ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ نیاز نے ابتدائی تعلیم فتح پور، ندوہ اور رامپور کے مدارس میں حاصل کی۔ مدرسوں میں وہ درس نظامی پڑھتے تھے، لیکن گھر پر ان کے والد ان کو فارسی پڑھاتے تھے، اور وہ بھی فارسی کی ابتدائی کتابیں نہیں بلکہ مینا بازار، پنج رقہ، شاہنامہ اور دیوان اور دفاتر ابو الفضل وغیرہ۔ گھر میں نیاز کا دوسرا مشغلہ غیر مذہبی کتابوں کا مطالعہ تھا، جو مدرسے کے ان کے استادوں کو سخت ناپسند تھا۔ نیاز نے ایک طرف مذہبی اور ادبی موضوعات پر کتابیں لکھیں تو دوسری طرف فراست دلید، پامسٹری اور ترغیبات جنسی جیسے موضوعات پر بھی ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے نگار کے قرآن نمبر، خدا نمبر وغیرہ شائع کیے تو دوسری طرف داغ نمبر، نظیم نمبر، مومن نمبر وغیرہ مختلف شاعروں پر خاص نمبر شائع کیے۔ بطور نقاد وہ ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ مومن کو غالب سے بڑا شاعر اور علی اختر حیدر آبادی کو جوش سے بہتر شاعر کہتے تھے۔ اصغر اور جگر کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور انہیں گھٹیا شاعر کہتے تھے۔ بہرحال اپنی مستقل تصانیف کے علاوہ نیاز صاحب نے نگار کے ذریعے اردو کو متول بنایا۔ تقلید پرستی نے لوگوں کی آنکھوں پر جو جالے پیرو رکھے تھے، ان کی صفائی میں نیاز صاحب کی تحریروں نے حیرت انگیز کام کیا ہے۔ دوستو، اب دیکھ لیتے ہیں ان سے جڑے ہوئے چند سوال جواب۔ نیاز فتح پوری کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ ان کے رسالے کا نام کیا ہے؟ نیاز فتح پوری نے کن موضوعات پر لکھا ہے؟ اردو میں ان کی ناقدانہ حیثیت کیا تھی؟ تو دوستو، اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ آپ کی رائے کا کمنٹس باکس میں انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔